کی تلاوت کرتا ہے۔ علماء نے لکھا، تاریخ بغداد میں ہے، مسلمانوں پر اس نے اس انداز میں قتل عام کیا، 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس کے تخت کے سامنے مسلمانوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، ان لاشوں میں ایک 8 سال کے بچے کا دست اقدس بھی تھا، ابھی سانسیں چل رہی تھی۔ جب اس ظالم نے اعلان کیا کہ اب کون قرآن پڑھے گا، تو اس 8 سال کے بچے کو اللہ پاک نے قوت گویائی عطا فرمائی، زخموں کی تاب نہ لا رہے تھے، کمزوری اور شدت اور نقاہت اس قدر تھی، اپنے آپ کو سنبھال کر کھڑے ہو گئے۔ اس بچے نے کھڑے ہو کر قرآن مجید ہاتھ باندھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جب ہلاکوں نے دیکھا کہ میں نے تو قرآن کو ختم کر دیا، یہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، اس نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا یہ بچہ کس بات کی تلاوت کر رہا ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا اے ہلاک بادشاہ، جس کتاب رحمت کو تم نے ختم کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے، ہمیں اللہ کی عزت کی قسم یہ بچہ اسی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کتاب کو نازل بھی ہم نے کیا، اس کتاب کی حفاظت کرنے والے بھی ہم نے۔ یہ کتاب کیسے ختم ہو سکتی ہے جس کتاب کی حفاظت اللہ کے عالم نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی۔ اور گرامی قدر حضرات، یہ کتاب رحمت افضل تو ہے ہی ہے، جو کتاب رحمت کو اپنے سینے میں جگہ لے لیتا ہے۔ مصطفیٰ جان عالم کا فرمان کی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے۔ فرمایا تمہاری سوسائٹی میں جانتے ہو بہترین آدمی کون ہے، تمہارے معاشرے میں، تمہارے علاج میں بہترین شخص کون ہے، تمہارے خاندان میں۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہمارے معاشرے کا بہترین فرد کون ہے، تو ہم کہیں کہ چودھری صاحب سب سے بہترین ہیں، ملک صاحب سب سے بہترین ہیں، ایڈوکیٹ صاحب سب سے بہترین ہیں، ڈاکٹر اور انجینئر صاحب سب سے بہترین ہیں۔ جسے اللہ نے مال و دولت اور ثروت عطا کی ہے، ہم یہ کہیں کہ سب سے بہترین وہ ہے۔ لیکن جب تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ہم رجوع کرتے ہیں، آقا آپ بیان کرتے ہیں سب سے بہترین کون ہے، تو مدینہ پاک سے آواز آتی ہے، اگر بہترین انسان کو دیکھنا چاہتے ہو، فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو خود قرآن پڑھتا بھی ہے اور قرآن پڑھاتا بھی ہے۔ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں درس کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں درس یہ ہے، اگر آج ہم اپنی اولاد کو سب سے پورے معاشرے کا بہترین فرد بنانا چاہتے ہیں، اگر آج ہم اپنی سوسائٹی میں اپنی اولاد کو سب سے بہترین بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ کی عزت کی قسم مدارس کی ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بٹھا کر تاجدار کائنات کے قلب منور پر نازل ہونے والا قرآن سکھاؤ یا فرمان مصطفیٰ سکھاؤ، تمہاری اولاد دنیا کی سب سے بہترین بن جائے گی۔ اس لیے آنکھوں کو نور، دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب حقوق ملتا ہے، اور ہر حرف ہے اس کا نجات حشر کا ضامن۔ یہی نظام بندگی کا شعور ملتا ہے، یہی نظام بندگی کا شعور ملتا ہے۔ اور یہ صحیفہ انقلاب واقعتاً دستور العمل کتاب ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اس کے اندر ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی اسی کتاب کے اندر ہے۔ آج اگر میں جس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہوں تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو جس فیلڈ کے اندر انسان نے سکھی وقت گزارا ہو، تو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے میری اولاد اسی فیلڈ میں جائے۔ مبارکباد کے مستحق جناب محترم قاری مظہر سباغی صاحب، جو انہوں نے پوری زندگی اسی فیلڈ میں گزار دی، یا مصطفیٰ کی نعتیں سنتے گزار دی یا نعتیں سناتے گزار دی، تو آج انہوں نے انتخاب اسی فیلڈ کا کیا کہ اگر میری اولاد کائنات عالم کی سب سے بہترین فیلڈ میں جانا چاہتی ہے تو سب سے بہترین فیلڈ یہی ہے کہ مصلی رسول
رسول کا وارث بنا دیا جائے. میری زندگی کا مشاہدہ ہے, کئی ایسے واقعات میں نے سنے. ایک آدمی تھا, بہت ہوا, 4 بیٹے تھے, ایک اے سی تھا, ایک کمشنر تھا, ایک سول میکینیکل انجینئر تھا, ایک ڈاکٹر تھا. جب جنازہ تیار ہوا تو اتنا پڑھنے کے باوجود انہیں یہ طریقہ نہیں آتا تھا کہ والد کو غسل کیسے دیا جائے. اور یہاں تک میں نے سنا اپنے اکابرین سے, کمشنر نے تو یہاں تک جنازے کی صفیں بن چکی تھی, رومال جیب سے نکال کر سامنے رکھا. پوچھا گیا کہ یہ رومال کیوں نیچے رکھ دیا؟ کہا نیچے صفیں نہیں بچھی ہوئی, کہیں کارپیٹ نہیں بچھے ہوئے, سجدہ کروں گا تو پیشانی پہ مٹی لگ جائے گی. اس عقل کے اندر کو بتایا گیا, اور کمشنر صاحب جنازے کے اندر سجدہ نہیں ہوتا, جنازے کے اندر تو قیام ہی قیام ہوتا ہے. تو میت, وہ باپ, اس کی لاش سے, اس کے دست اندر سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی. ہمارے سننے کی کمی تھی. وہ آوازیں کیا آ رہی تھی؟ وہ آوازیں یہ تھی, کاش میں نے بیٹے کو انجینئر تو بنایا, میں نے بیٹے کو ڈاکٹر تو بنا دیا, میں نے بیٹے کو کمشنر تو بتا دیا, کاش میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناتا تو آج وہی بیٹا میرے دست اقدس کے قریب کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوگا. تو آج آپ کے اس پیغام سعید کو, اس تقریب سعید کا جو پیغام آپ اپنے گھروں کو لے کے جائیں, وہ پیغام یہ ہے, جہاں آپ کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا, صاحب اولاد بنایا,